فرجهم اپنے مرحومین کے لیے، بانیان، منتظمین، مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وزبلا صلوات علی محمد بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما اہلہ الصلاۃ والسلام سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد اور ہدف حیات کی وجہ سے اس مجلس میں آتے ہیں، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ آج آخری نشست ہے، مسلسل آپ کی خدمت میں ذکر اور فکر کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان تجھے صرف ذکری مسلمان نہیں بننا بلکہ فکری مسلمان بننا ہے۔ دشمن کی بھرپور کوشش تھی کہ انسان کو صرف ذکر تک محدود کیا جائے، یعنی ایک ایسا مسلمان جو خانقاہ میں بیٹھے اور دن رات اللہ اللہ کرے، لیکن یہ دنیا کے حالات سے بے خبر رہے، اس کے وجود میں یہ احساس نہ ہو کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، میرے پڑوس میں کوئی ایسا ملک ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی بھوکا ہے، میرے معاشرے میں بے دینی، بے حیائی، اللہ سے دشمنی، خدا کے احکام کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، لیکن اسے ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، بس یہ کہتا ہے میں تو نیک ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میرے بچے تو نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بچے تو دیندار ہیں۔ فرمایا یہ دینداری حسین والی دینداری نہیں ہے۔ اگر اسی طرح نماز پڑھنی تھی اور اسی طرح دیندار باقی رہنا تھا تو مولا حسین کو کربلا جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ مدینے میں بیٹھ جاتے، سیدہ زینب کی چادر بچ جاتی، وہ مدینے میں بیٹھ جاتے، ننھی سی سکینہ بچ جاتی، وہ مدینے میں بیٹھ جاتے، عباس کے بازو بچ جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ جاتے، حسین کے ہونٹوں پہ زخم نہ آتے، سکون سے نماز بھی پڑھتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے، لیکن فرمایا نہیں یہ ذکری مسلمان کا کام ہے۔ لیکن جو مسلمان اللہ کے ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتا ہے، اسے قو انفسکم واہلیکم نعرہ کی منزل پہ آنا ہے۔ صرف خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا بلکہ نظروں سے دیکھے کہ اللہ کے بندے جہنم میں جل رہے ہیں، یہ خود کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سفر نہیں ہے۔ ہر انسان جو قدم بلند کرتا ہے، ایک قدم یا جنت کی طرف بڑھا رہا ہے، ایک قدم یا جہنم کی طرف بڑھا رہا ہے۔ اور جب تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ بندگان خدا جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر، زبان سے سمجھا کر، قلم سے لکھ کر بتا کہ تمہارا سفر غلط سفر ہے، تم اس مقصد کے لیے کائنات میں نہیں آئے تھے۔ اے انسان تمہاری قیمت بڑی ہے، تمہاری ارزش بڑی ہے، کیونکہ اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے وسخر لکم ما فی السماء، اے میرے بندے یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں میں نے مسخر کی ہیں۔ چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، ستارے میں نے بنائے، لیکن یہ پوری کائنات جو بنائی ہے میں نے، یہ کائنات تو اپنی جگہ، لیکن کائنات میں ایک شے ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سورج تیرے لیے بنایا ہے، چاند تیرے لیے بنایا ہے، دریا تیرے لیے بنایا ہے، لیکن اے میرے بندے یہ چھوٹا سا انسان ہے، یہ چھوٹی سی زبان ہے، یہ چھوٹی سی آنکھیں ہیں، یہ چھوٹے سے وجود کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اے میرے بندے شاید تو یہ سمجھے کہ مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہیں، نہ سجدوں کی کمی ہے، نہ تسبیح کرنے والوں کی کمی ہے، بس مجھے اگر کوئی سجدہ پسند ہے تو وہ تیرا سجدہ پسند ہے، وہ تیری نماز پسند ہے، وہ تیرا ذکر پسند ہے، کیونکہ میں نے تجھے ایک طاقت سے نوازا ہے جو طاقت میں نے کسی کو نہیں دی۔ اگر ملائک مجھے سجدہ کرتے ہیں، اگر فلک مجھے سجدہ کرتا ہے، اگر عرش مجھے سجدہ کرتا ہے، اگر کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے سجدہ کرتا ہے، وہ اپنے سجدوں میں مجبور ہے، لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے قوت اختیار دی ہے، میں نے تجھے فکر کی طاقت دی ہے، اگر تو چاہے تو اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کرتا ہے، تو کیونکہ تمہارے سجدوں میں اختیار ہے لہٰذا یہی مجھے سجدے پسند ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو انسان اپنی قیمت، اپنی ارزش کو سمجھ، تو کس مقصد کے لیے کائنات میں آیا تھا۔ تجھے صرف ذکری مسلمان نہیں بننا بلکہ فکری مسلمان بننا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ذکری مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بڑی فنڈنگ ہوئی NGOs کے ذریعے سے کہ پاکستان میں صوفیزم کو بڑھاوا دیا جائے، اور سب سے بڑا بڑھاوا جو صوفیزم کو دیا جا رہا ہے وہ ارطغرل ڈرامہ جو ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے اسی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے مولانا اس میں مولا علی کا بڑا ذکر ہے۔ یہ لنک ہے صوفیزم سے، کیونکہ صوفی حضرت علی کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا رہبر مانتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ مولا علی کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن بیس اور بنیاد کیا ہے کہ صوفیزم کو بڑھایا جائے۔ اور پاکستان میں آپ درگاہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ صوفیزم کی آپ کو روش نظر آئے گی۔ یہ رقص جو ہے یہ صوفیزم کا رقص ہے، یہ گردن کا لگانا جسے دھمال کہا جاتا ہے، یہ وہی صوفیزم ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دو اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں، ایک اصطلاح شریعت کے نام سے استعمال ہوتی تھی، ایک اصطلاح طریقت کے نام سے استعمال ہوتی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تم صوفیزم میں چلے جاؤ گے اور جب اللہ کی عبادت کرنے لگو گے، جب چلے کاٹو گے، تو اس کے بعد خدا تجھے ایک عظیم مقام کو عطا کرے گا۔ وہ مقام جب تجھے مل جائے گا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو اللہ کے عام بندوں کے لیے ہے۔ تم تو اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے ہو، اب تم رقص کر کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اب تم شریعت کے خلاف جا کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ یہی چیزیں شیعت میں لائی گئی، یعنی کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق بس ذکر سے ہو، جن کا تعلق فکر سے نہ ہو۔ لیکن امام فرماتے ہیں اے انسان سوچ اور غور و فکر کر کہ حلال محمد تا قیامت حلال ہے اور حرام محمد تا قیامت حرام ہے۔ تو شیطان اتنا بدبخت ہے، کسی کو علی کے نام سے بھی گمراہ کرتا ہے، کسی کو غیر علی کے نام سے بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن تجھے سوچنا یہ چاہیے مجھے وہی کرنا ہے جو مولا علی نے کیا۔ ارے تمہاری طریقت اتنی بلند تھی کہ تم خدا کے قریب ہو گئے اور تم نے رقص شروع کر دیا، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہیں، ان کو اگر شہادت بھی ملتی ہے تو حالت نماز میں شہادت ملتی ہے۔ یہ ایکٹ اور یہ ایکشن آپ کبھی اہل بیت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی طرح فرقے بنائے گئے، اہل سنت میں صوفیزم کو ڈالا گیا، اور انہوں نے کہا شیعت میں آ جاؤ، شیعت میں تو اور آسان ہے گمراہ کرنا۔ وہ کیا تھا؟ 2 لفظ ہیں، میں نے اس دن پوچھا تھا کسی مومن نے کہا مولانا آپ نے یہاں پہ ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ شریعت جو اللہ کہے بندہ وہ کرے، طریقت ایک خاص راستہ جو میں اپنے لیے بناتا ہوں۔ لیکن ان 2 کے علاوہ ایک تیسری چیز بڑی اسٹرانگ ہے، جسے کہتے ہیں کلچر، جسے کہتے ہیں ثقافت۔ اب انہوں نے کہا کہ کلچر کو شریعت بنا دو۔ جب کلچر شریعت بن گیا تو وہ تعصب جو شریعت پر تھا اسی تعصب کو کلچر میں ڈال دو۔ تو اگر کوئی کلچر سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو یہ کہو کہ یہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ مثلا عزاداری کا کلچر، یہ بھی ایک کلچر ہے، اور اگر آج کوئی مولانا کہے کہ آپ اس کلچر کو تھوڑا بدل دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے یہ عزاداری کا دشمن ہے، یہ ہماری رسومات کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ارے جو ہم آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آئے اور کرتے ہوئے آئے، یہ مولانا کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ شریعت بدلتی نہیں ہے، کلچر بدلنے کا نام ہے، یہ عقلی مسئلہ ہے۔ شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ 2 رکعت صبح کی نماز شیعہ پاکستان میں پڑھتا ہے، ویسے ہی 2 رکعت کی نماز وہ شیعہ ایران میں پڑھتا ہے، ویسے ہی وہ عرب شیعہ لبنان میں پڑھتا ہے، ویسے ہی وہ افریقی شیعہ افریقہ میں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے شیعہ چاہے کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اس کی نماز وہی ہے جو شریعت میں ہے، اس کی نماز میں بدلاؤ نہیں آ رہا۔ وہی نماز جو پاکستان میں شیعہ پڑھتا ہے وہی نماز وہاں پہ پڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے عراقی شیعہ بھی ایسے ہی نماز پڑھیں گے، پاکستانی شیعہ بھی ایسے ہی، وہ روزے کا مسئلہ ہو، وہ حج کا مسئلہ ہو، وہ عمرے کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ سیم طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں رد و بدل نہیں ہے، شریعت۔ لیکن آئیے اب کلچر میں آتے ہیں، عزاداری کا کلچر۔ جیسے پاکستانی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے عراقی شیعہ نہیں کرتا، جیسے عراقی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے ایرانی شیعہ نہیں کرتا۔ آپ کے ماتم میں اسپیڈ ہے، ایرانی ماتم تھوڑا سلو ہے، اور جیسے عراق میں جائیں گے اور سلو ہو جاتا ہے۔
یہاں پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پاکستانی اسی طرح ماتم کرتے ہیں تو عراقیوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے یا ایرانیوں کو اس طرح کرنا چاہیے. اس وقت آپ کہیں گے قبلہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ کلچر ہے. ہم اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں، وہ اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں، اور افریقی اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں. تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ عزاداری کلچر کا نام ہے، شریعت کا نام نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غم حسین کا تعلق شریعت سے کیا ہے؟ شریعت تجھے جواز دیتی ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جب اس نے جواز دے دیا، اب اس کام کو منانے کا طریقہ جو ہے وہ تمہارے کلچر کے حساب سے ہے. اگر شریعت اس کلچر کو اجازت دیتی ہے تو اسلام بھی اس کلچر کو قبول کرتا ہے. لیکن ایک بات مد نظر رہے کہ کلچر میں رد و بدل ہے، کلچر بدلتا رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو کلچر پر اسٹرکٹ کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہم کبھی کلچر کو بدلیں گے نہیں. بھائی تمہاری موبائل کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو، تمہارے بچوں کی پڑھائی کے بکس بھی اپڈیٹ ہوں. تم جب بال کٹوانے جاؤ تو نائی کو اپنے بالوں کی کٹائی بھی تمہاری اپڈیٹ ہوتی ہے. اور کہوں کہ آج داڑھی کا اسٹائل یہ کیوں ہے تو اس وقت بھی کہتے ہو مولانا کلچر بدل چکا ہے، فیشن بدل چکا ہے. تمہارے کپڑے بھی بدل جائیں، ہر چیز بدل رہی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں، تم کلچر کو کیوں نہیں بدلتے عزاداری کے؟ یہ ضد کیسی کہ مجھے ویسی ہی عزاداری منانی ہے جیسے میں 50 سال پہلے مناتا تھا، جیسے میں 60 سال پہلے مناتا تھا. جب دنیا بدلتی ہے، تعلقات بدلتے ہیں، فہم و شعور بدلتا ہے، وسائل بدلتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم عزاداری کے طور و طریقوں کو بدل دو. پہلے عزاداری بغیر لاؤڈ کے ہوتی تھی، اب لاؤڈ سے ہو رہی ہے، اب موبائل میں بھی جا رہی ہے، اب فیس بک میں جا رہی ہے. اس کا مطلب تم کلچر کے ساتھ اپنے طور و طریقوں کو بدل رہے ہو. پہلے لاؤڈ پہ اعلان ہوتا تھا مولانا آئیں گے، پھر اشتہارات دیواروں پہ لگتے تھے، اب واٹس ایپ پہ میسج جاتے ہیں. اس کا مطلب تم نے زمانے کے ساتھ ساتھ تشہیر کو بدلا. لیکن سوال یہ ہے تم عزاداری کے طور و طریقوں کو زمانے کے ساتھ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ ایک ٹولہ ہے جو کہتا نہیں ہمیں یہی عزاداری. اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی کوئی کلچر آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی روش آگے جا کے آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ کلچر میں ثبات نہیں ہے. ایک معاشرے میں ایک کام فائدہ دیتا ہے، ایک معاشرے میں ایک کام نقصان دیتا ہے، لیکن کسی نے کلچر کو نہیں بدلا. لیکن امام حسین ایک فکر دے کر گئے، جو فکر سیار ہے، یعنی جو فکر ہر زمانے میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر تم نے بدلنا شروع کیا، اول انسان خود سے یہ سوال کرے کہ میں عزاداری کرتا کیوں ہوں، میں مجلس میں آیا کیوں ہوں، میں نماز پڑھتا کیوں ہوں، میں روزہ رکھتا کیوں ہوں. اگر صرف تقلیدی کام کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا تو اس کی فکر بیدار نہیں ہوگی. لیکن جب یہ جوان سوچنا شروع کرے کہ بھائی میں ماتم کیوں کرتا ہوں، میں امام حسین پر گریہ کیوں کرتا ہوں، ایک تو اس کا تعلق جذبات سے ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ کب جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف کو سنو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں، مومن یہ سوچے میں زنجیر کیوں لگاتا ہوں، میں آگ کا ماتم کیوں کرتا ہوں، میں سینے پہ ماتم کیوں کرتا ہوں. اور بعض اوقات اسی کلچر میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو شریعت سے ٹکرانے لگتی ہیں، جن میں سے ایک نیا ماتم ایجاد کیا گیا بعض نوح خانوں کے ذریعے سے، جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا. منہ کا ماتم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، عراق جاتے ہیں اور مخصوصاً منہ کا ماتم کرتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں. حالانکہ امام حسین کی وصیت تھی سید زادیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ میری شہادت کے بعد منہ پہ تماچے نہ مارنا. کیوں؟ منہ جائے عبادت ہے، یہ چہرہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ماتھا عبادت کی جگہ ہے. ان ہونٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، منہ کو زخمی کبھی نہ کیا کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ دیکھیں گے ایک آدمی ہے تھوڑا آہستہ سے مارتا ہے، لیکن اس طریقے سے مارتے ہیں ان کے چہروں سے خون نکلتا ہے. تمہیں عبادت عزاداری اس دائرے میں کرنی ہے جس دائرے میں اہل بیت نے اجازت دی ہے. اگر وہ دائرہ اجازت دیتا ہے، اب کسی بھی کلچر میں ہو، ہر یہ فطری تقاضا ہے. بہت سارے مومنین نے کل کسی نے سوال کیا مولانا ماتم کے لیے کوئی ہمیں جواز دیجیے. ایک تو مسئلہ ہمارا لیے ہے کہ ہم ہر چیز قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اللہ نے کلی احکامات بتائیں، یہ نہیں کہ ہر جزئیات قرآن میں موجود ہو. تم موبائل کو استعمال کرتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم گاڑی پہ بیٹھتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم کبھی ایپل کا جوس پیتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم موبائل یوز کر رہے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم لاؤڈ مجلس میں یوز کر رہے ہو، قرآن سے. یہ تو نہیں کہ آپ کو ہر چیز قرآن سے ملے. قرآن ایک حکم کلی دیتا ہے. حکم کلی یہ ہے کہ
تم کبھی بھی فطرت سے انکار کر نہیں سکتے. فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو غم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ رونے کو بند کر دو، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا روتا ہے، تم کبھی بھی اس کو روک نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جب مجھے غم ہو، اور غم جب شدت اختیار کر جائے، اس کے اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں. کوئی انسان شدت غم میں گھٹنوں پہ مارتا ہے، کوئی انسان شدت غم پہ سر پہ مارتا ہے، اظہار کے لیے کہ میں غم زدہ ہوں. اب یہ آپ شریعت سے نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم ہر چیز شریعت سے ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں. شریعت میں کلیات ہیں. جب کلی قضیہ تمہیں مل گیا کہ انسان فطری تقاضوں کا شریعت انکار نہیں کر سکتی. فطری تقاضا ہے کہ انسان کو شادی کی ضرورت ہے. مسیحیت نے فطری تقاضے کو بند کر دیا. ان کے مولانا حضرات جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، جو ان کے راہب ہیں وہ شادی. ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور خدا کبھی بھی فطرت کی مخالفت نہیں کرتا. لہٰذا جو فطرت سے مسئلہ ٹکرا جائے وہ مسئلہ شریعت سے ٹکرا جاتا ہے. لیکن آتے ہیں کلچر کی طرف. کلچر ہمیشہ بدلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم کلچر کو قطعاً نہیں بدلیں گے. میں مثال دیتا ہوا چلوں. کبھی آپ نے سوچا یہ آگ کا ماتم ہوتا کیوں تھا؟ یہ زنجیر زنی ہوتی کیوں تھی؟ کب سے شروع ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم علم کیوں نکالتے ہیں؟ جب تک انسان اس کیوں کا جواب نہ ڈھونڈے. یہی فکر ہے. اور پوری رات یہی سوچتا رہا میں یزید کا ساتھ کیوں دوں اور حسین کا ساتھ کیوں نہ دوں. جب اسے جواز ملا کہ حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے، تب جا کے حسین کے لشکر میں گیا. جب تک ہم کیوں کا سوال، بھائی مومن سوچے نماز کیوں پڑھتا ہوں، اسلام میں مثلا داڑھی کا وجوب کیوں ہے، اسلام میں خمس واجب کیوں ہے، اسلام میں زکوٰۃ واجب. جب انسان سوچے گا تو اسے جواب ملے گا. لیکن ایسے ہی چلتا نہیں ہوگی. اب انسان سوچے شیعہ جلوس کیوں نکالتے تھے، تو میں عرض کر چکا یہ سیرت تھی جناب زینب کی، اور سیرت تھی امام رضا کی، کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا جوتیاں اتار دیتے تھے اور بازار میں آ جاتے تھے. ایک لباس غم تھا وہ پہنتے تھے. عرب میں مشہور تھا جب کوئی غمگین ہوتا تھا تو غم کا لباس پہنتا تھا. وہ لباس غم پہنتے تھے اور بازار میں آتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ فرزند رسول کیا آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا ہے، آپ اس حالت میں اور بکھری ہوئی حالت میں باہر کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے تھے کربلا میں میرے دادا حسین کو شہید کر دیا گیا. تو تعجب کر کے پوچھتے تھے آپ غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو شہید کر دیا گیا ہو. تو امام فرماتے ہیں اس غم منانے کی وجہ ہے اگر ہم اس طرح نہ منائیں، پبلسائز نہ کریں، تو تم کربلا کو بھی ایسے بھول جاؤ گے جیسے تم غدیر کو بھول گئے تھے. تو یہ طریقہ تھا پبلسائز کرنے کا، اور عرب کے معاشرے کے مطابق طریقہ تھا. وہاں پر اظہار غم کے لیے اگر جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو امام اسی ثقافت میں جوتیاں اتار رہے ہیں. اگر کسی اور کنٹری میں مثلا اظہار غم یہ ہے کہ امامہ اتارا جائے یا ٹوپی اتاری جائے، اور انسان پوچھے کہ بھائی آپ بزرگ ہیں آپ نے ٹوپی کیوں اتاری ہے، تو وہاں اظہار غم کا طریقہ یہ ہے. ہر کنٹری کا اظہار طریقہ الگ. اب کوئی انسان نے کہ امام رضا نے کیونکہ وہ کام کیا تھا مجھے بھی وہی کام یہاں پر کرنا ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلیں کیا ہیں، تمہارا معاشرہ کیا ہے، تمہاری ثقافت کیا ہے، تمہارے معاشرے میں کون سا کام امپیکٹ کرتا ہے اور کون سا کام نقصان دیتا ہے. تمہیں وہی کام کرنا ہے تاکہ اثر پڑے. مقصد یہ نہیں کہ جلوس نکلے، مقصد یہ ہے کہ گھر گھر تک، بچے بچے تک حسین کی آواز پہنچے. اصل عزاداری کا مقصد یہ کہ مجھے حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ تو تھا جلوس کا مقصد. یعنی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو. یہ بہترین طریقہ تھا جس گاؤں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پر جلوس نکالوں تاکہ جسے پتا بھی نہیں، جو حسین کو جانتا بھی نہیں، اس کے بعد وہ جان جائے کہ ہر سال شیعہ جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں کسی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پبلسائز کرنے کا طریقہ. یہ اس زمانے کا اسٹرانگ سوشل میڈیا تھا کہ ہم جلوس نکالتے تھے، دنیا کو پتہ چلتا تھا. ایک رسم تھی، ایک روش تھی. اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا اب لوگ پتہ تو چل گیا لیکن لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ تو ایک انوکھا کام کرو جس سے دنیا جمع ہو جائے. اب انوکھا کام کیا تھا؟ کہ آگ کا ماتم کرتے ہیں. اب شہر پہ پتہ چلے کہ چند لوگ ہیں جو آگ پہ دوڑ رہے ہیں، پورا شہر جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل انوکھا کام ہے نا. کون آگ پہ دوڑتا ہے؟ پتا چلا بھائی یہ قوم ہے جو آگ پہ دوڑنے والی ہے. کب؟ عاشورہ کے دن یا شب عاشور یہ آگ پہ دوڑیں گے. مجھے یاد ہے بچپنے میں آگ کا ماتم بڑا ہوتا تھا، پورا شہر جمع ہوتا تھا.
اور یہ جوان یا زادار آگ کے اوپر سے گزر جاتے تھے، اور جب یہ شہر کے لوگ پوچھتے تھے تم آگ پہ دوڑ کیوں رہے ہو، اس وقت بتاتے تھے ارے ہم چند لمحوں کے لیے اس آگ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تصور کرو نبی زادیاں جب خیموں میں تھیں، دشمن نے جب خیموں کو آگ لگائی اس تصور کو ان کے ذہنوں میں بیدار کیا جاتا تھا تاکہ مجمع جمع ہو، کس طریقے سے مجمع کو جمع کیا جائے۔ رسول خدا کبھی دعوت ذوالعشیرہ دے رہے ہیں، ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بڑا بڑا نیاز ہوتا تھا تاکہ پورے شہر کے غریب غربا کم از کم کسی نیاز کی خاطر جمع ہو جائیں اور ایک نام حسین کا سن کے یہاں سے چلے جائیں۔ جس طرح رسول نے کفار کو دعوت دی، نیاز صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، میں تو کہوں گا نیاز ہے ہی غیروں کے لیے۔ ہمیں تو گھر میں کھانا مل رہی، نیاز آدمی کا اصل نیاز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا کرو تاکہ دنیا جمع ہو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی کل کھانا ہے اور فری میں کھانا دیا جائے گا، تاکہ وہ کھانے کے لیے آئیں اور کھانے کی وجہ سے حسین کو لے کر جائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں مومنوں کو نہیں بلایا گیا تھا، مشرکین کو بلایا گیا، کفار مکہ کو بلایا گیا، اور اتنی بڑی دعوت کی گئی کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ پیٹ کے پجاری ایسے تو آئیں گے نہیں، کم از کم اللہ کا رزق کھلا کے ان کے وجود میں تھوڑا نمک ڈالا جائے تاکہ یہ کبھی نمک حرامی نہ کرے۔ جب آپ نے کسی کو حسین کے نام پہ تھوڑا لقمہ کھلا دیا نا، کیونکہ یہ نمک وجود میں جا کے اثر ڈالتا ہے، اس لقمے کے بھی اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ لنگر کا بھی ایک مقصد تھا، پھر کیونکہ ہمارا ایک کلچر تھا یہاں پہ ذوالجناح نکالا گیا، کیوں کلچر تھا، یہاں پہ مسلم بھی تھے ہندو بھی تھے، اس کلچر کے حساب سے کچھ چیزیں اٹریکٹیو تھیں، ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا۔ اب ذوالجناح نکلی، بھائی کس کی شبیہ ہے، کیوں نکال رہے ہو، تم ہر حیوان کا احترام نہیں کرتے، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کربلا میں اس حیوان نے ان انسان نما حیوانوں سے زیادہ وفاداری کی، تھا تو حیوان لیکن وفا میں فرزند رسول سے اتنی وفاداری کی۔ اور ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دو پروں والا، یہ دو پر کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ظالم حسین کو تیر مار رہے تھے اور مولا زمین پر پڑے ہوئے تھے، امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، فرمایا ایک پوری سائڈ پہ اس کے تیر لگ گئے، پورا وجود بھر گیا، جب پیٹ بھر گیا تو اس نے خود کو الٹا اور دوسری طرف اس کے سارے تیر لگ گئے، تو ذوالجناح کہا جاتا ہے یہ تیر جناح کی صورت میں بن گئے، ایسے لگ رہا تھا اس کے پر نکل آیا ہے، اور جب بے بس ہو گیا تو حسین نے کہا جلدی خیموں کی طرف چلا جا، اور وہاں پہ شہید ہوا۔ جب وہ مظالم حملہ کرنے آئے اس حیوان نے بڑا دفاع کیا، کیونکہ حیوان کو بھی معرفت تھی۔ یہاں تک ہم اونٹوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب اونٹوں پر بیویاں سوار ہوتی تھیں تو یہ بے زباں اونٹ بولتے تھے آہستہ چلنا، علی کی بچیاں تمہارے پیٹھ پر سوار ہیں۔ حیوان کو بھی معرفت تھی، لہٰذا شبیہیں نکالی گئی، کیونکہ اس زمانے میں فلم نہیں تھی میرے عزیز، سینما نہیں تھی میرے عزیز، ڈرامہ نہیں تھا میرے عزیز، تمہیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لفظ کافہ استعمال کیا گیا، یہ بڑی قرآن کا عجیب لفظ ہے، فرمایا جس طرح دشمن تیرا مقابلہ کرتا ہے اسی طرح تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو راہ و روش دشمن اختیار کرتا ہے حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی طریقہ، مثلا دشمن تمہارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلم بنا رہا ہے، ڈرامے بنا رہا ہے، ترکی اپنے پاکستانیوں کے دلوں میں ترکی کی محبت کو ڈالنے کے لیے وہ ترکی ڈرامے بنا رہا ہے، یہ وے آف محبت ہے، وہ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے پاکستان مکے مدینے کو استعمال کر کے وہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے۔ اب ترکی کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈراموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے محبت ڈال رہا ہے۔ ہمارے جوان ویسٹرنائز کس طرح ہوئے، انہوں نے یورپ کو اتنا دکھایا کہ جوان نے کہا بھائی فرانس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت کنٹری نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت تو زیادہ کوئی کنٹری نہیں ہے، ہم نے تو خود پاکستان کو دیکھا نہیں جتنا ہم نے فلموں میں ان کے ملک کو دیکھا ہے، یعنی بیٹھے پاکستان میں ہیں لیکن دیکھ ان کی کنٹریز کو رہے ہیں۔ ہمیں انڈیا کا اتنا پتا کیوں ہے؟ کیونکہ فلموں میں ہمارے جوانوں کو اتنا انڈیا دکھایا گیا کہ ہم شاید اپنے ملک کے ایکٹرز کو اتنا نہ جانتے ہوں جتنا انڈیا کے ایکٹرز کو جانتے ہیں، کیونکہ دشمن آپ کو دکھاتا ہے، یہ پبلسائز کرنے کا طریقہ ہے، یہ خود کو تعارف اور متعارف کرانے کا طریقہ ہے۔ اب ہم اسی طریقے پہ اٹکے ہوئے ہیں جو 100 سال کا پرانا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر امام حسین پر کوئی فلم بنائی جائے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا ذوالجناح نکالا جائے؟ کون سا طریقہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ اگر وہ گندے ڈرامے بنا رہے ہیں کیا تم اچھے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ میڈیا میں جا کے غلط کام کر رہے ہیں کیا تم میڈیا میں جا کے پوزیٹو کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے شیعوں کا کون سا میڈیا ہے؟ ہم کون سے ڈرامے بناتے ہیں؟
ہم کون سی اسلامی فلمیں بناتے ہیں؟ ہم کون سی امام حسین پر اخلاقی فلمیں بناتے ہیں؟ بھائی یہ بچہ جب کمپیوٹر بیٹھتا ہے، اس بچے کو کارٹون چاہیے، بچہ کارٹون کو پسند کرتا ہے. اب یہ دن رات ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہے، یہ دن رات مختلف کارٹونز دیکھ رہا ہے. اگر اسی بچے کو بچپنے میں وہ کارٹون دکھاؤ جن کارٹون میں حسین کا کلام ہو، جن کارٹون میں جناب سلمان کے واقع ہوں، جن کارٹونز میں مختلف اسلامی کہانیاں یا پوزیٹیو اور اخلاقی کہانی اور اخلاقیات اس کارٹون میں سکھائی جائے، یہ بچہ اتنا ٹام اور جیری کا عاشق نہیں بنے گا، پھر حسین کا عاشق بنے گا. دشمن آپ کے بچوں پہ کام کر رہا ہے. وہ آپ کے غزہ، دیکھیے زمانہ ہے ڈیٹا کا. میں بارہا کہہ چکا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے خالی، یہ دماغ ہے امپٹی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. معصوم فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہے. اب تیری مرضی ہے تو اس دماغ میں کیا بھرتا ہے. دنیا اس دماغ کو بھرنے کے لیے ملینز ایم بی کا ڈیٹا جمع کر کے بیٹھی ہے، ملینز ایم بی کا، یعنی تیرا بھی نہیں، بہت ڈیٹا ہے اس کے پاس. یعنی اگر کوئی آدمی یہ طے کرے کہ آج کے بعد میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا شروع کروں گا، واللہ 15 سال سے شروع کرے 70 سال تک ڈیلی دیکھتا رہے بغیر ناغا، رات کو سوئی بنا، فلمیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا ڈیٹا ہے ان کے پاس. لیکن اگر یہی جوان کہے کہ مجھے اسلامی ڈیٹا استعمال کرنا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کے دیکھنا ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ ایک مولا علی کی فلم ہے، ایک امام رضا کی فلم ہے، وہ بھی بیچارے ایرانیوں نے بنائی ہے، حضرت یوسف کی فلم بنائی ہے. بہت زیادہ آپ کو وقت لگے، آپ 1 مہینے میں سارا ختم کر دیں گے. اس کے لیے سمجھ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کیا. جس طرح دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس طرح ہم نے دشمن پر اٹیک نہیں کیا. جس طرح وہ کفر کو پھیلا رہا ہے، اس طرح ہم نے ہدایت کو پھیلایا نہیں ہے. ہم بہت غافل ہیں، ہم انہی پرانے طریقوں پر چلے ہوئے ہیں. ہاں ہو سکتا تھا پہلے یہ طریقے کارآمد تھے، لیکن آج عزاداری کے لیے طریقے کارآمد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کچھ جوان تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے سبجیکٹ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، جب تھوڑا میں نے پوچھا، بڑا برا ہے اس یونیورسٹیز میں فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھائی جاتی ہے، بڑا اپ ڈیٹ ماحول اور بہت ہی ماڈرن ماحول ہوتا ہے. تو وہ جوان نے اپنے اسکیچ دکھائے، بڑے واہیات قسم کے اسکیچ تھے. کام کریں تو کیا کریں، ہمیں یہی ڈریسنگ سکھائی جاتی ہے. میں نے کہا مطلب سیکھنے کے بعد بناؤ گے بھی؟ میں نے کہا کتنے انگریز ہیں فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے پاکستان میں؟ کپڑے کی کمپنیاں ہیں لیکن ڈیزائنر ہمارے پاس بہت کم ہیں. تو میں نے کہا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ اسی فیلڈ میں جا کے، اسی فیلڈ میں پڑھ کے اسلامی ڈیزائننگ کے کپڑے بناؤ. اب ہمارے بڑے مالدار شیعہ ہیں جن کی کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں، لیکن آپ ان کو کہیں یہ کام کرنا کہتے نہیں مولانا، ہمیں تو جہاں پیسہ ملے گا ہم وہی کام کریں گے. ہماری سوچ ہے ہی نہیں ہم معاشرے میں کسی تبدیلی کو پیدا کریں. ایران کا امام خمینی کے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ، دیکھیے کبھی کبھی کلچر نعمت بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کلچر عذاب بھی بن جاتا ہے. کلچر کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. پاکستان کی خوبی یہ تھی کہ ہمارا جو لباس کا کلچر تھا وہ خواتین کا یا مردوں کا وہ بہترین کلچر تھا. خود امام خمینی تعریف کرتے تھے اور وہ جو لباس پہنتے تھے وہ بھی پاکستانی لباس زیب تن کرتے تھے، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ استحباب والا ہے. مستحب ہے کہ قمیص گھٹنے سے نیچے ہونی چاہیے، تو ہمارے کلچر میں یہ ہے. لیکن جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ نماز میں یہ کراہت ہے، جب آپ چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں وہ مکروہ ہے، یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ایک مکروہ کام بھی کر رہے ہیں. تبھی فرماتے کم از کم گھر میں ایک ابا رکھ لو، تاکہ اگر پینٹ شرٹ میں بھی نماز پڑھ رہے ہو. اور ایران کی مسجدوں میں تو ابائیں ہوتی ہیں. اب آپ ابا خریدنا اتنی مہنگی، تو ہم نے خرچے کر لیے، لائٹس لگا لی، لاؤڈس لگا لیے، ہر چیز لگا لی. لیکن ایک مستحب کام کہ اکثر یہاں پہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، نماز جماعت بھی ہو رہی، لیکن سارے کے سارے مکروہ کام کر لیں. یہ شعور ہے نا، یہ فکر ہے. اب بعض ایران کی مسجدوں میں
تقریباً کوئی 100 ابائیں، ایک ابا اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، رکھ لیتے ہیں، جتنے نمازی آتے ہیں ابا پہن کے نماز پڑھتے تاکہ اس کراہت سے بچ جائیں۔ وہ کلچر جس میں شرم ہے، وہ کلچر جس میں حیا ہے۔ قمیص بڑی ہوتی ہے، ظاہر انسان کا فرنٹ ہے، انسان کا بیک ہے، اور آج کل تو جوان شرٹس ایسی پہنتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے تو سب کچھ نظر ہی آ رہا ہوتا ہے، یعنی خود تو بندے خدا چھوٹی شرٹ، پچھلا بندہ اس کو بھی گناہ کروا رہا ہے، اب نماز میں اس کا خیال اللہ جانے کہاں جا رہا ہوگا۔ اللہ اتنا دقیق ہے اپنے اعمال میں کہ تو مسجد میں آ تو اپنی زینتوں کو مسجد میں لے آ۔ زینت کیا ہے؟ ہم خوشبو دوسروں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن عطر اللہ کہتا ہے جب مسجد میں کھڑا ہو جا عطر لگا۔ دیکھیے یہ عطر بھی اپنے اندر ایک میموری رکھتا ہے، ہر چیز کی ایک میموری ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ قرآن حفظ کرتے تھے، انہوں نے کہا مولانا جب قرآن یاد کرتا ہوں تو مخصوصاً اس وقت یہ عطر لگاتا ہوں، اور فرماتے جب کوئی آیت بھول جاتا ہوں اس عطر کی خوشبو آتی ہے تو اس کے ساتھ آیت بھی آ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جب آپ کربلا ہو کر آئے، مشہد ہو کر آئے، تو کربلا کی اپنی خوشبو ہے، مولا رضا کے حرم کی اپنی خوشبو ہے، اور وہاں سے کوئی مومن آئے اور وہی خوشبو لگائے، جیسے خوشبو ناک تک آتی ہے ویسے ہی مولا رضا کا حرم ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ میموری، ہر چیز اپنے وجود میں ایک میموری رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، تمہیں سوچنا ہے کس شے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ تو کلچر، عزیزان محترم، یہ کلچر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایران کو سب سے زیادہ نقصان جس کے بعد ان کا کلچر جو تھا وہ مغربی کلچر تھا۔ امام خمینی دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے، اور سب سے زیادہ نقصان کیوں ہوا؟ کہ ان کے پاس فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے لوگ نہیں تھے جو اس قوم کو ڈیزائن کر کے ایسے کپڑے دیں جن کپڑوں میں حیا ہو، شرم ہو۔ ساری ایران کی ڈریسنگ کہاں سے آتی ہے؟ ترکی سے آتی ہے، اور ترکی کی ڈریسنگ ساری کہاں سے آتی ہے؟ گریک اور جرمنی سے آتی ہے، یعنی وہ مغرب کو، یورپ کو فالو کرتے ہیں اور ایرانی ترکی کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا ان کی جوانوں کی، ان کی خواتین کا کلچر تباہ ہو برباد ہو گیا۔ اس میں آپ خوش نصیب ہیں کہ کبھی کبھی کلچر اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کلچر کو بدلنا کتنا مشکل ہے۔ دشمن آج تک پاکستان میں کوشش کر، انڈیا کا کلچر تو تباہ کر دیا اس نے، لیکن الحمدللہ پاکستان کا کلچر ابھی بھی ثبات پر ہے، لیکن انہی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامے پہ انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک ڈائریکٹر ہے، ایک لیکھک ہے، ایک رائٹر ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ملینز اس ڈرامے پہ خرچ ہوتی ہے، پیسہ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے جو ایکٹر ہوگا وہ کپڑے وہ پہنے گا جو ہم کہیں گے، یہاں تک کہ جو کپ وہ ہاتھ میں لیتا ہے، یہاں تک کہ جو جوس وہ پیتا ہے، یہاں تک کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس موبائل سے وہ بات ہوتا ہے، یہ ہر چیز پری پلان ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کا بچہ آج ایپل کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر ایکٹر، ہر سیاستدان، ہر وی آئی پی آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایپل کا فون ہے، تو لہٰذا اس کے دل میں ایپل کی محبت چلی جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی ایپل چاہیے۔ رول ماڈلز بنائے جاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے ہیروز کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس حسین جیسے سچے ہیرو ہیں۔ انہوں نے تو اپنا لیے کوئی اسپائڈر مین بنایا ہوا ہے، کوئی بیٹ مین بنایا ہوا ہے جو حقیقت میں کچھ ہے، کوئی ہیرو ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ قوم کو دکھانے کے لیے کوئی رول ماڈل ہے ہی نہیں، لیکن شیعہ قوم فخر کرے، صرف شیعہ، دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی ہیرو نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ایسا مولا ہے جو کبھی کسی میدان سے بھاگا ہی نہیں ہے۔ یہ فخریہ باتیں آپ کو اللہ نے رول ماڈل دی ہیں، لیکن ہم کتنے غافل ہیں، کیونکہ دشمن نے ہمیں کچھ سوچوں میں جکڑا ہوا ہے۔ دوسرا کلچر تھا زنجیر زنی کا، خون کا ماتم۔ اب خون کا ماتم بھی ایک انوکھی چیز تھی، یعنی آپ یہ سوچیں کسی شہر میں اعلان ہو کہ ایک چوک پہ 100 لوگ جمع ہوں گے اور خود کو تلواروں سے ماریں گے، پورا شہر جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خون نکلنا بھائی، اپنے بدن پہ زخم لگانا اور بہت بڑی بات ہے۔ اور مخصوصاً میں تو انٹیریئر سندھ کی بات کروں، وہاں اکثر اس زمانے میں جو شیعت بڑھی وہ زنجیر کے ماتم سے بڑھی، کیونکہ وہ جو جذبہ دیکھتے تھے، یہ خود کو زنجیر لگاتے تھے، خون نکالتے تھے، تو پریشان ہوتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہ اپنے وجود پہ تلواریں کیوں لگا رہے ہو، اپنے وجود کو زخمی کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو مجمع، اکثر مجمع زنجیر زنی کے موقع پہ ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع، آپ چلے جائیں عاشورہ کے دن جب زنجیر زنی ہوتی ہے ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ کیوں جمع ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک انوکھی چیز تھی، لوگ خون نکال رہے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم خون کیوں نکال رہے ہو؟ تو کہتے تھے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اس طرح اپنی جانوں کو حسین پر قربان کرتے۔ ایک نظریہ تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن سوال یہ ہے یہ طور و طریقے کیا آج تک کارآمد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا ہدف تھا کہ عزادار بڑھے، ہمارا ہدف تھا کہ حسینی بڑھیں، اور کوئی ہدف نہیں تھا۔
وہی ہدف جو سیدہ زینب کا تھا. دیکھیے اس راہ میں بی بی کی چادر گئی کہ نہیں گئی, لیکن فوکس ہدف پر ہے. جناب سیدہ سکینہ شہید ہوئی کہ نہیں, فوکس ہدف پر ہے. علی اکبر شہید ہو رہے ہیں, لیکن حسین اس خوشی میں اکبر کو شہید کروا رہے ہیں یا کربلا لے جا رہے ہیں, کیونکہ حسین کی نگاہ ہدف پر ہے. ارے آج اکبر گیا, کل 100 اکبر بنیں گے. آج ایک زینب کی چادر لٹ رہی ہے تو کل اسی منبر کے ذریعے ہزاروں خواتین کی چادریں بچیں گی. آج اگر ایک میری ننھی سی بچی شہید ہو رہی ہے, کل میرے پیغام سے ہزاروں ننھی بچیاں بچ جائیں گی اور معاشرہ سیف ہو جائے گا. اگر میری قربانی سے معاشرہ سیف ہوتا ہے تو ہو جائے, کیونکہ دنیا مقام قربانی ہے. امام فرماتے ہیں یہ دار القرار نہیں ہے, تو یہاں سکون لینے نہیں آیا, دنیا میں تو قربانی کے لیے آیا. لیکن انسان یہ سوچے کہ یہی طریقہ ہر زمانے میں کارآمد ہے, نہیں ہے زان محترم. تبھی آپ کے مراجع نے فتاوی دیے, کیونکہ ہمارے بعض طریقے اس کے بجائے کہ شیعت آگے بڑھے, اس سے شیعت پیچھے جا رہی تھی. اور انقلاب کے بعد پاکستان میں تو شیعہ تھے ہی, لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے جب باہر کی دنیا میں جائیں گے. افریقہ کی کون سی کنٹری ہے جہاں پہ شیعہ نہ ہو؟ یورپ کی کون سی کنٹری ہے جہاں پہ امام بارگاہ نہ ہو؟ انگلینڈ چلے جائیں کتنے شیعہ, امریکہ چلے جائیں کتنے شیعہ. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ انقلاب اسلامی کے بعد شیعت اتنی تیزی سے بڑھی, کیونکہ جب حکومت آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس میڈیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ کتابیں انقلاب کے بعد پرنٹ ہوئی, ملینز میں بکس پرنٹ ہوئی, ملینز میں. یعنی ایک کتاب تیجانی صاحب کی, اس کے 7 لینگویجز میں ترجمہ ہوا. فرینچ میں کام ہو رہا ہے, جرمن میں کام ہو رہا ہے, پورٹگل میں کام ہو رہا ہے, ہر لینگویج میں کام ہو رہا ہے. یہاں تک کہ افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ملینز لوگ شیعہ ہو گئے. یہ شیعت کا پیغام, کیونکہ انقلاب آیا تو اللہ نے آپ کو اکنومیکل پاور دیا, اللہ نے آپ کو میڈیا دیا, اللہ نے آپ کو مائک دی. یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں ایران کا شیعہ پریزیڈنٹ جاتا ہے, اور اقوام متحدہ میں, عالم میں, جہاں پر دنیا کی ہر حکومت اور ہر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر جا کر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کا نعرہ مارتا ہے. مسجد میں نعرہ مارنا اور ہے, یہ چھوٹی سی جگہ ہے نا, لیکن اگر یہی نعرہ ہے ادھر اقوام متحدہ میں لگ جائے, یہی نعرہ امریکہ کسی بڑی, جہاں سارے ممالک کی ریپریزنٹ بیٹھے ہیں, اور وہاں پر, اور پوری, یعنی وہاں کا میڈیا کسی کو چھپا تو نہیں سکتا. پاکستان میں سینسر ہو جاتے, لیکن وہاں کی تقریریں سینسر تو نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک طاقت دی, پاور دی, اور اس پاور کو بعض علماء نے, وہاں کی بعض شخصیات نے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا. اصل مقصد ہے کہ دنیا میں حسینیت کو بڑھایا جائے, حسینیت کی آئیڈیالوجی کو, فکر امام حسین کو, جو فکر اصلاح تھی, جو فکر انسانیت تھی. میں نے شاید آغا زکزکی کی مثال آپ کو دی یا نہیں دی, مجھے یاد نہیں ہے, کہ یہی آیت اللہ زکزکی افریقہ کا ایک شخص ہے, جوان ہے, ایران آتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد یہ حسین کی آئیڈیالوجی کو لیتا ہے, رسم کو نہیں لیتا. اگر یہ رسومات کو لے کر جاتا جو ایران میں ہوتا ہے, میں وہی جا کے افریقہ میں کروں, تو یہ کامیاب نہ ہوتا. کہ بعض لوگ ایرانی کلچر پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. ہمیں کلچر امپورٹ نہیں کرنا, ہمیں حسین کی فکر امپورٹ کرنی ہے. جنگ کلچر پہ نہیں ہے کہ ہمیں ایرانی کلچر امپورٹ کرنا, نہیں. ایرانیوں سے بھی اگر محبت ہے تو صرف اس کے لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے. عراقیوں کی محبت بھی اسی ہے کیونکہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے. اور ہر اس شخص سے ہمیں محبت کرنی, کیونکہ زیارت عاشورہ کا جملہ انی سلمون لمن سالمکم, مولا میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. اب اگر ایرانی کو مولا علی سے محبت نہیں کرتا, ہم کیوں اسے محبت کریں؟ یہاں قوم پرستی لسانیت ہے ہی نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا کون سا پیغام میرے دین کو, میرے ہدف کو, میرے مقصد کو, امام حسین کی راہ کو فائدہ دے رہا ہے. ایک افریقی جوان آتا ہے, وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اب غور کیجئے گا کہ دشمن کی نگاہ کس شے پر ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ افریقہ جاتے ہیں. افریقہ جانے کے بعد انہوں نے چند جوانوں کو راغب کیا, 100-200 جوان تھے جو شیعہ تھے. اب محرم کا چاند نظر آیا, جوانوں نے کہا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے. تو کیسے عزاداری کریں؟ دیکھیے انہوں نے کسی کلچر کو فالو نہیں کیا. اب یہ کہتے نہیں عراق میں کیسے عزاداری ہوتی ہے, پاکستان میں کیسے عزاداری ہوتی ہے, کسی کلچر کو فالو نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے فالو کرنا ہے سیدہ زینب کو. انہوں نے کہا یہ بتا کہ حسین کے ذکر کو بی بی زینب نے کیسے بڑھایا؟ کہ پیدل چلیں کوفے گئیں. اس سفر میں سختیاں تھیں, یعنی اگر حسین کے پیغام کو پھیلاؤ گے, یاد رکھنا اس سفر میں تجھے سختیاں ملیں گی, دشواریاں ملیں گی, دشنام ملیں گے, گالیاں ملیں گی, لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر فتح کس کی ہوگی؟ تمہاری ہوگی. تو اس نے کہا کہ ہم بھی سیدہ زینب کی طرح, افریقہ بہت غریب کنٹری اور بہت غریب لوگ وہاں پر تھے, انہوں نے کہا تم پیدل جاؤ گاؤں گاؤں تک. اچھا کیا کریں گاؤں گاؤں جا تک؟ وہ لوگ تو حسین کو جانتے نہیں, وہاں پہ کوئی زلجنا کا چکر بھی نہیں تھا,
دوسرے ایسے کام بھی نہیں تھے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں؟ کہ دیکھو اس معاشرے میں سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو ہے؟ افریقہ میں خون سب سے زیادہ مہنگا ہے، اور کوئی کسی کو خون دیتا بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حسین نے اللہ کی راہ میں خون دیا تھا، علی اکبر نے خون دیا، قاسم نے خون دیا، تو ہم بھی خون دیں گے۔ تو انہوں نے کہا مولانا کیا مطلب؟ زنجیریں لگائیں، قمے لگائیں، کیا کریں؟ کہ نہیں، ان کو خون کی ضرورت ہے، تم زنجیر لگاؤ کہ خون پہ جائے گا، اس کا فائدہ کیا؟ کہ ان لوگوں کو خون کی ضرورت ہے۔ تم گاؤں گاؤں جاؤ اور محرم کے دن، یعنی جیسے چاند نظر آیا، پورے گاؤں میں اعلان کر دو اطراف میں کہ جسے بھی خون کی ضرورت ہے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں، ڈونیشن آف بلڈ، ہم خون دیں گے آپ کو۔ اب کوئی او پازیٹو، کوئی بی پازیٹو، کوئی نیگیٹو، کوئی بڑا خون مہنگا ہوتا ہے۔ اب سارے گاؤں والے پریشان، جو خون کی بوتلیں ڈالرز میں ملتی تھی، $100 میں ملتی تھی، یہ مفت میں دے رہے ہیں بوتلیں۔ ہاسپٹل میں جا کے سو گئے، اے افریقہ کے لوگوں، اے گاؤں کے لوگوں، جسے خون چاہیے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤں کے گاؤں نکل آئے، یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں فری میں خون دے رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا تم سننا چاہتے ہو ہم خون کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آغا زگزگی نے کہا اب خون لے لیا ہے، تھوڑی دیر ہم تم سے پیسے نہیں مانگ رہے، ذرا بیٹھ جا، تجھے بتائیں کہ ہم خون کس کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کوئی حسین تھا، ارے ہم نے تو ایک بوتل خون کی دی ہے، اس نے اپنے بچوں کا خون راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اخلاق حسین کو بتایا، ملینز میں بھی وہاں شیعہ ہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں شیعہ ہے۔ لیکن جس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا تھا عزیزان محترم، اب ہر کسی کا اپنا طریقہ عزاداری کرنے کا، میں نہیں کہہ رہا آپ زگزگی کا راستہ اپنائیں، لیکن جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، یہ صرف خون کی ڈونیشن دے رہے تھے حسین کے نام پہ۔ ہر محرم میں پیدل جاتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور گاؤں میں اعلان کرتے تھے جسے خون چاہیے میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دشمن کو یہ خون دینا پسند نہیں آیا۔ 3 بیٹے ان کے شہید کر دیے، ایک آنکھ ان کی زخمی کر دی، ابھی تک جیل میں ہیں۔ بیوی کو گرفتار کیا گیا، بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ خون کو ہدیہ دے رہا ہے، اسے روکا جاتا ہے، اس کے لشکر پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو خون دو۔ دوسری طرف آپ برطانیہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایک گروپ ہے جو زنجیر زنی کرتا ہے، انہیں روکا نہیں بلکہ ان کے لیے ایمبولینسز لائی جاتی ہیں، ان کے لیے ہاسپٹلز آمادہ کیے جاتے ہیں کہ تمہیں جتنا خون نکالنا ہے نکالو۔ ارے یہ بھی حسین کی عزاداری کر رہا ہے، وہ بھی حسین کی عزاداری کر رہا ہے، لیکن اس کا خون دینا تجھے پسند نہیں ہے، اس کا خون نکالنا تجھے پسند ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ عزاداری کا طریقہ ان کو نقصان نہیں دے رہا، اور وہ عزاداری کا طریقہ ملینز لوگوں کو حسینی بنا رہا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں نہ کوئی مجتہد زنجیر زنی کا مخالف ہے، نہ کوئی شیعہ مخالف ہے، نہ کوئی دشمن ہے اس چیز کا۔ اصل اختلاف ہے ویعف عزاداری سے، کہ یہ دیکھو کہ تمہارے کام سے دشمن خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری عبادت سے امام زمانہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ فرمایا دشمن کو دیکھ لے، اگر دشمن تیرے عمل سے خوش ہے تو سمجھ لے تیرا امام تیرے عمل سے خوش نہیں ہے۔ اگر دشمن تیرے عمل سے راضی ہے تو سمجھنا تیرا مولا راضی، اگر دشمن تیرے عمل سے ناراض ہے تو سمجھ جانا تیرا مولا تیرے عمل سے راضی ہے۔ ہدف میری ذات ہے ہی نہیں، رضن برضا حسین کا نعرہ ہے، وہ تسلیما لامرے، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سر کو جھکاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کلچر بدلنے کا نام ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ کلچر کو بدلنے کی کوشش کریں، اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز آپ کے گھر میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، ٹی وی سے لے کر فریج تک اپ ڈیٹ ہو گئے، گھر کی سنہری تک اپ ڈیٹ ہو گئی، دیواروں کا رنگ اپ ڈیٹ ہو گیا، لیکن ہماری عزاداری کا طریقہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تب تک حسینی پیغام نہیں پہنچے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ دیکھیے کل میں نے لذت کی بحث کو چھیڑا تھا کہ وہ جو خالق حسن ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ جو خالق لذت ہے اس کی عبادت میں کتنی لذت ہوگی، یہ بحث کی تھی نا۔
تو کل میں سوچ رہا تھا، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور بہت اچھا خیال تھا کہ خدا ہے خالق لذت. یہ کھانے کی لذت، یہ زبان میں لذت کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. یہ مرغی، یہ مٹن، یہ ساری لذتیں کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. اور یہ لذت ہے لذت عام. یہ نہیں کہ مرغی کھانے سے شیعہ کو لذت ملتی ہے تو سنی کو نہ ملے. یہ لذت عام ہے. چاول تجھے بھی اچھے لگتے ہیں، دوسرے کو بھی اچھے لگتے ہیں. سیب اگر تجھے بھی اچھا لگتا ہے، ایک مسیح ایک یہودی کو بھی اچھا لگتا ہے. یہ لذت ہے لذت عام. یہ لذت خاص نہیں ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا خدایا کوئی ایسی لذت ہے جو تم نے صرف ہمیں دی ہو. ہونی تو چاہیے نا. کہ شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے، کوئی تو ایسی لذت ہو جو ڈفرنٹ ہو ہم میں اور دوسروں میں. لذت خدا دیتا ہے. اب کسی نے کہا مولانا آپ نے کل کہا تھا کہ سب سے بڑی جو خالق لذت ہے، جو کھانے میں لذت عطا کر رہا ہے، تو میں نے کہا تھا اس نے اپنی عبادت میں کتنی لذت رکھی ہوگی. جو خود پانی میں لذت رکھ رہا ہے، نیند جب سوتے ہو تو سکون رکھا ہے اس نے نیند میں، تو یہ سوچو اس نے اپنی عبادت میں کتنی. تو اس نے کہا مولانا پھر ہم عبادت کرتے ہیں تو لذت ملتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک مرتبہ لذت اپنی جگہ ہے لیکن تمہارا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ بہترین کھانا ہوتا ہے لیکن بخار ہوتا ہے. امی کہتی میں نے تو بڑا ٹیسٹی بنایا، کہتے مجھے تو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. بھئی کھانے میں ٹیسٹ آئے، بخار نے تیرا ٹیسٹ ختم کر دیا ہے. عبادت میں لذت آئے لیکن گناہوں کے بخار نے لذت دینے ہی نہیں دی. جب تک یہ بخار اترے گا نہیں تب تک تمہیں لذت کیسے؟ یہ یہاں لیکن پروردگار یہ ساری لذتیں عام ہیں. جیسے عبادت کی لذت ہے، وہ بندہ اتنا طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے، اسے جا کے نماز میں وہ لذت ملے جو آیت اللہ بہجت کو ملتی تھی. کہ مولانا کوئی ایسی لذت ہو جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے عام بندوں کے لیے اللہ رکھے. تو میں نے سوچا اور جواب بھی ملا. ایک لذت ہے جو خدا نے صرف شیعہ قوم کو دی ہے اور کسی قوم کو نہیں دی. جس لذت میں ہم مبتلا بھی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، اس لذت کا نام ہے عزاداری حسین. ذکر حسین کی لذت، مجلس کی لذت. دنیا تو کہتے نہیں یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، دن رات جاتے ہیں مجلسوں میں، رات کے اندھیروں میں. کون سا آدمی ہے جو خود کو پیٹے؟ کام تو اس کے پیچھے ہیں کہ ہمیں کوئی ہنسائے لیکن اس قوم کو رونے میں مزہ آتا ہے. یہ تو خطیب بلاتے ہیں کہ ہمیں رلاؤ، تو وہ پریشان ہیں، ان کو ملتا کیا ہے رونے میں؟ یہ دن رات ان کے بچے جلوسوں میں، یہ کیا یہ تھکتے نہیں ہیں؟ بارشوں میں پتا بھی ہے کرونا ہے لیکن کرونا سے بھی نہیں ڈر رہے. یہ قوم کیسی ہے؟ طاہر اشرفی کی چیخیں نکل آئی ہیں نا، ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا اور شیعہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب مسئلہ کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ تمہیں تراویح میں وہ لذت ملی نہیں جو ہمیں عزاداری میں ملتی ہے. تو ہم نے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا. ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بڑوں کا کیا ہوگا. نکل آئے، کبھی بارش میں نکل آتے ہیں، جب گولیاں برستی ہیں تب بھی حسین کا جلوس نکالتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لذت اور حرارت ہے کہ جس کے لیے فرمائے کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. اے مومن، یہ وہ لذت ہے جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے اور کسی کو عطا نہیں کی. انسان تو بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، مسلم تو بھی ہے، مسلم وہ بھی ہے، لیکن عزاداری کی لذت صرف شیعہ کو ملی. ذکر حسین اور گریے کی لذت صرف خدا نے تمہیں دی. اور یہ ان سے پوچھو جو پہلے شیعہ نہیں تھے. کب پہلے مجلس اچھی نہیں لگتی تھی، گریہ اچھا نہیں لگتا تھا، ماتم اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے شیعہ بنے فوراً یہ لذت اللہ نے دل میں اتار. اب وہ مجلس میں بھی آتے ہیں، روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں. تو اس سے بڑی لذت خدا دے نہیں سکتا. اور عزیز یہ لذت بھی ہے اور یہ رسول کی دعا بھی ہے. جب کہا تھا نا کہ بیٹی تیرے بیٹے کو کربلا میں مارا جائے گا، پیاسا، کفن نہیں ہوگا بدن پہ، گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تو اس وقت میری جان قربان میری بیوی پر ایک سوال کیا کہ بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ یہ دعا تھی رسول کی. خود کو کم مت سمجھنا. شیعہ قوم اللہ کا معجزہ ہے سرزمین عالم پر.
جتنے دشمن اس دنیا میں اس کائنات میں شیعہ کے بنے کسی قوم کے نہیں بنے. بنو عباس سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، جس قوم کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے، جن کے بچوں کے گلے کاٹے گئے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن آج تک یہ قوم باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی دعا تھی. میری بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم بنائے گا. یہ تیرا تذکرہ ہے، یہ میرا تذکرہ ہے. خدا ایک قوم بنائے گا جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جن کے جوان تیرے حسین کے اکبر پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تیری زینب پہ روئیں گی، جن کی بچیاں سکینہ پہ روئیں گی، جن کے بوڑھے تیرے حسین پہ روئیں گے. یہ دعا تھی جو رسول نے آپ کے اور میرے حق میں کی. لیکن میرے عزیز، اس لذت کی قدر کر، قیمت کر. یہ لذت ہے، اس کو لنک کر خدا کی لذت سے. اس لذت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کر اور اپنی آخرت کو بنا. معصوم فرماتی ہے دنیا اور دنیا کی زندگی چند گھڑیوں کے مہمان ہو، ان گھڑیوں کی قدر و قیمت کرے. انسان جب دنیا سے جاؤ گے نہ مال رہے گا نہ اولاد رہے گی. فرمایا دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، لیکن حسین کی لذت کی ابتدا بھی طہارت ہے، انتہا بھی طہارت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گریا، یہ محفل، یہ دنیاوی لذت نہیں ہے، یہ روحانی لذت ہے. یہ اخروی اگر دنیاوی لذت ہوتی تو معصوم کے قول کے مطابق اس کی انتہا نجاست ہونی چاہیے تھی. لیکن اس لذت کی انتہا نجاست نہیں ہے، طہارت ہے. کیوں طہارت ہے؟ کیونکہ یہ لذت دنیا کی لذت ہے ہی نہیں. کیونکہ زیارات میں پڑھتے ہو، زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہو کہ حسین کے مذاہب پہ صرف دنیا میں رہنے والے نہیں بلکہ ملائک بھی گریا کرتے ہیں، انبیاء بھی روتے ہیں. صفحۂ عرش الہی پہ حسین کی عزاداری ہوتی ہے اور نواز رسول پہ گریہ کیا جاتا ہے. فرمائے مومن ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جان. اپنے رومال میں پوری زندگی حسین کے آنسوؤں کو جمع کیا اور لکھا وصیت میں کہ یہ رومال میرے کفن کے ساتھ رکھنا کہ جب میرا حسین آئے تو میں کہوں آقا میں نے آپ پہ گریہ کیا تھا. صرف رومال نہیں، فرمایا وہ سجدگاہ جس پر میں نے نماز تہجد پڑھی اور اس تہجد کے بعد حسین پہ گریہ کیا. کبھی سیدہ زینب کی نماز کو سوچ کے روتے تھے، کبھی سید سجاد کی نماز کو سوچ کے روتے تھے. وہ تصور آخرت اور تصور قبر جو علماء نے ہمیں تصور زندہ ہو جائے اور ہم قدر کریں، واللہ وجود نورانی ہو جائے. فرمایا اتنا سلام کرو میرے حسین کو کہ تمہارا وجود شہید کربلا کے محبت سے بھر جائے. دن رات بچوں کو سکھائیں کہ سلام کیا کریں. یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے سنایا تھا لیکن ذکر ہوا ہے تو سناتا چلوں کہ ماں نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا مر رہی ہوں، زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا لیکن ایک کام کرنا کہ جب بھی حسین کے نام کو دیکھو تو سلام کرنا. بیٹے نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا. جب جب حسین کا نام آتا تھا، دیکھتا تھا، زری دیکھتا تھا، شبی دیکھتا تھا تو رک جاتا تھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے میرے پیاسے مولا تجھ پر میرا سلام ہو. یہ جوان مر گیا، بڑا خطا کار آدمی تھا لیکن یہ عادت اس نے اپنائی. مر گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، ملائک اس کو عذاب کے لیے لے جا رہے ہیں. اسی دوران میدان برزخ میں ایک خیمہ ہے، اس خیمے پر ایک علم ہے، اس علم پر حسین کا نام لکھا ہے. جو عادت تیری دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی رنگ لاتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو وہاں پر دیکھو گے اپنی عادت کو. اس نے ملائکوں کو کہا کہ ملائکو زندگی گزر گئی، ماں کی وصیت پہ عمل کیا، جب بھی حسین کے نام کو دیکھتا تھا سلام کرتا تھا. اجازت ہو ہاتھوں سے زنجیریں کھولو، کھڑا ہو جاؤں اور اپنے آقا کو آخری سلام کرو. مجال کسی ملک کی کہ ان کو روکتا تو کوئی بات نہیں. ہاتھوں سے زنجیریں کھولی، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا. اب یہ وہ آدمی ہے جو جانتا ہے عذاب ہو رہا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے،
جو اپنے گناہوں کو دیکھ چکا ہے، اس نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا السلام علیکہ ایھا الامام الغریب. گویا کہنا چاہتا تھا مولا اس عالم میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آپ کے علاوہ، اور میرا سلام ہو آپ کی غربت پر جس طرح آپ کربلا میں غریب ہو گئے تھے. کبھی دائیں دیکھ کر کہتے تھے این این اخی عباس، کبھی بائیں دیکھ کر کہتے تھے این این قاسم. یہ صدائیں حسین کی تھی نا. حسین صدا کیوں دے رہے تھے؟ حسین اپنی مظلومیت کا اعلان کر رہے ہیں. یہاں تک کہا این حبیب ابن مظاہر، ارے دوستو کہاں چلے گئے؟ عباس تیرا حسین اکیلا رہ گیا. لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی، اتنے تک وہ تنہا رہ گئے تھے میرے حسین. اس نے بھی کہا میرا سلام ہو میرے غریب مولا. زندگی بھر سلام کیا لیکن کبھی حسین کی آواز کو سنا نہیں تھا، کبھی حسین کو دیکھا نہیں تھا. لیکن مرنے کے بعد بھی یہی دعا تو زیارت عاشورہ میں کرتے ہو نا، معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا یہاں بھی ساتھ رہنا، مولا وہاں بھی ساتھ رہنا. شاید یہ دعا اس کی قبول ہو گئی تھی. یہاں جیسے سلام کیا کہ جس خیمے پہ علم لگا تھا اس خیمے کا پردہ ہٹا، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ نظر آیا. یہ مقام بہت عظیم مقام ہے کہ حسین خیمے سے نکلے اور مجھے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اور اشارہ کیا ذرا حسین کے قریب آ. کہ جیسے قریب گیا امام نے ملائکوں سے میرا نام اعمال لیا. ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. حسین نے نام اعمال کو دیکھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھر آئیں اور کہا تو میرا عزادار تھا، تیرے نام اعمال میں اتنی خطائیں کیوں ہیں؟ تو میرے غم پہ رونے والا تھا، تیرے نام اعمال میں اتنے گناہ کیوں ہیں؟ عزیز و حسین بہت روئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں میرے عمل کی وجہ سے زہرا کا لال روئے. سیدہ کی وصیت ہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے نہیں جاتے. میں عزاداروں کو کہتا ہوں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات تب ہے جب قیامت میں جاؤ زہرا کو زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے. اس بی بی کا پہلو زخمی ہے، وہ بی بی زیادہ دیر کھڑی نہ رہے. میرے عمل کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے کم از کم لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی ہیں. اپنا کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنا کبھی غم نہیں دیتا. امام نے نام اعمال کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تو میرا عزادار تھا. اور وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا تو امام فرماتے ہیں دنیا میں کہہ کر جا کہ وہاں تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، مولا میں جانتا ہوں بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کیا، اپنے بدن پہ ظلم کیا، اپنی روح پہ ظلم کیا. وتجرأت بجہلی، اقرار کر رہا ہوں جاہل تھا. مولا عالم ہوتا کبھی ایسا نہ کرتا، معرفت ہوتی کبھی ایسا نہ کرتا. اتنا کہنا تھا. نام حسین ہے. ارے جس حسین سے حر کو دیکھا نہ گیا کہ حر جہنم میں جائے، اسی حر کو پانی پلا رہے ہیں، حسین کیسے دیکھیں گے؟ میرا عزادار جہنم میں چلا جائے. ایک مرتبہ اس کے نام اعمال کو لیا، لینے کے بعد دو جملے کہے اور دیکھ کر کہا اللہم اغفرہ بحق الحسین، اے خدا اسے بخش دے حسین کے صدقے میں. کا اتنا کہنا تھا. اب جو نام اعمال کو دیکھا برائیاں نیکیوں میں بدل چکی تھی. ایک عادت نے اس کے وجود کو سدھار دیا. ایک عادت حسین کی محبت اور سلام کی عادت انسان کو بنا دیتی ہے. آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں اپنے آقا حسین کو جیسے سیدہ زینب سلام کرتی تھی، جیسے امام سجاد سلام کرتے تھے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو حسین کی یتیم بچی پہ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے اللہ جانے وہ کون سے زخم تھے جس نے سکینہ کو شہید کر دیا ایسی ایسی سخت روایتیں جو میں پڑھ بھی نہیں سکتا لیکن میری مجبوری ہے چوتھے امام فرماتے ہیں پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ چلے سجاد پہ کیا گزری ایسے تو 40 سال نہیں روئے یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا کافی لوگ پوچھتے تھے مولا سکینہ سے دشمنی کیا تھی 4 سالہ بچی کو کوئی کیسے تماچے مارے گا 4 سالہ بچی کے گردن میں بھلا رسی کون باندھتا ہے رسول خدا کا فرمان ہے کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو حسین کی بچی کو منہ پہ مارتا تھا رو کر کہتی تھی بابا اب میرا چہرہ تیرے چہرے سے ملتا ہے تیرے چہرے پہ بھی داغ ہے میرے چہرے پہ بھی داغ ہے بابا تیرے دانت بھی ٹوٹ گئے ظالم نے ایسا تماچا مارا میرے دانت بھی ٹوٹ گئے بڑا ظلم ہوا بڑا ظلم ہوا روایت سخت ہے میں اشاروں اور کنایوں کے ساتھ پڑھوں گا مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے فرمایا 11 محرم کا دن آیا ظالم نے حکم دیا سب بیبیاں 2 کے اونٹوں پہ بٹھائی جائے لیکن جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کہا اس بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے 4 سالہ بچی تھی معصومہ بچی تھی فرمایا جب بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا بچی رونے لگی بھیا سجاد مجھے اتارو
اب سنو گے ظالم نے کیا حکم دیا، میں مثال میں بتاؤں گا، میں سو جملے نہیں پڑھ سکتا۔ امام فرماتے آئے مسلمان جیسے تو سامان باندھتا ہے، جیسے تو سامان باندھتا ہے، شمر نے حکم دیا سکینہ کو ایسے باندھا۔ بس خلاصہ کروں، جب بچی کو اتارا گیا، بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا، زینب نے باہوں کو پھیلایا، آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کرتا خون سے کیسے رنگی ہوا۔ قافلہ چلتا رہا، اب بچی کی حالت دیکھی، سید نے کہا بچی کو اب زینب گود میں بٹھائے گی۔ بی بی زینب کی گود میں سکینہ، قافلہ شام کی بازار میں پہنچا، آہستہ سے کہا پپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو ترسایا گیا۔ بی بی زینب نے پیار سے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، یہاں پتھر مارنے والے بہت۔ اللہ کسی عاشق کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی حسین کے چاہنے والے کو حسین کی بچیاں ایسے نہ دکھائے۔ ایک مومنہ چھت پہ بیٹھی تھی، اس نے آواز سن لی، دوڑتی ہوئی گئی، گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا، کہا تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، جیسے سکینہ نے پانی پینا چاہا، یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ اب تک مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ چہرہ نیچے تھا، اب سکینہ نے چہرہ بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہ مومنہ بتا کون سی دعا کروں؟ کہتے ہیں جیسے اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، او تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ حسین کی بچی ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے، بڑے درد بھرے آواز میں کہتی ہے آئے خدا تجھے میری یتیمی کی قسم، کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ اب جو کہا پورا قافلہ بیویوں کا رونے لگا، کون سی دعا تھی جس نے سجاد کو رلا دیا؟
کہ اے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، فوراً کا مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، او بڑی مدت ہو گئی میں مدینے نہیں گئی، اور کون ہے؟ او مدینے میں میری آقا زادی ہے، مدینے میں میرے حسین کا اکبر ہے۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا اور پیار بھرا سوال کیا، اچھا حسین سے ملو گی، عباس سے ملو گی؟ کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، عباس کا نام لیا، علی اکبر کا نام لیا، لیکن تو نے اپنی آقا زادی کا نام نہیں بتایا۔ کیا اپنی آقا زادی سے ناراض ہو؟ اتنا کہنا تھا، کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے۔ میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ میں دعا کروں، اور اگر تیری دعا یہیں پہ قبول ہو جائے تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر تجھے تیری بی بی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے، اے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا، اور میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ اتنا کہنا تھا، زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا وانا زینب، ارے وہ دن گزر گئے میرا عباس مارا گیا۔ ام حبیبہ میرا گھر اجڑ گیا۔ اتنا سننا تھا، ام حبیبہ نے کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا یہ میرا حسین ہے، یہ میرا اکبر ہے۔ پھر کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ زینب نے گھوڑے کی گردن پہ اشارہ کیا جس میں ایک سر لٹک رہا تھا۔ بی بی یہ کس کا سر ہے؟ یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب سر نوک پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا یہ بھی نوک کے نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، اس ذکر کو اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی بیمار ہیں یا اگر خود بیمار ہیں، خدا ان سب کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما۔
پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع